پی سی بی نے فخر زمان کا متنازع آؤٹ دینے پر آئی سی سی کو تھرڈ امپائر کی شکایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کا تھرڈ امپائر کے خلاف انکوائری کا مطالبہ۔ پاک بھارت میچ میں تھرڈ امپائر نے فخر زمان کو غلط آؤٹ قرار دیا تھا۔ فخر زمان ناٹ آؤٹ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ سوشل میڈیا پر امپائر کے متنازع فیصلے پر شدید تنقید۔ شک کا فائدہ ہمیشہ بلے باز کو دیا جاتا ہے، شائقین پھٹ پڑے۔ معاشی اور اقتصادی اصلاحات کی پالیسی نے معیشت کو نئی سمت دی۔ اس جدت اور شفافیت کی بدولت ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم کی لندن سے زوم پر اجلاس میں گفتگو۔ شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان میں سرمایہ کاری کے حجم، اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ کہا، سرمایہ کاری اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے قابل عمل منصوبوں پر کام کیا جائے۔ سرمایہ کاری کے ساتھ تجارت کو بھی فروغ دینا ہماری پالیسی کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم کی زیر تکمیل منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے متحرک۔ مریم نواز سیلاب متاثرہ بہاول نگر پہنچ گئیں۔ گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، اسکول کے بچوں سے ملاقات، سیلاب متاثرین سے بھی ملی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر بھی بریفنگ دی گئی۔ دریائے سندھ میں سیون کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ مانچن کا قدیمی مندر اور ریلوے ٹریک بھی پانی کی زد میں آ گیا۔ لکی شاہ صدر اور عالمی ریلوے ٹریک بھی پانی میں ڈوب گیا۔ منظور آباد کے قریب بند ٹوٹ گیا، پانی شہری آبادی کی طرف بڑھنے لگا۔ بڈھا پور کی رابطہ سڑک زیر آب، سیون اور مانچن تحصیل کے 80 سے زائد دیہات سیلاب سے متاثر، زمینی رابطہ منقطع۔ 15 سرکاری اسکول اور 8 ہاسپٹلز میں بھی پانی داخل۔ سیلابی پانی بگوڑوڑو کے مقام سے 7 حیدرآباد انڈس ہائی وے روڈ سے ٹکرا گیا۔ سیلاب کے باعث فیصل آباد اور خانے وال سیکشن بند، مسافروں کی تعداد میں کمی۔ ریلوے نے 2 ٹرینیں منسوخ کر دیں۔ شاہ حسین اور پاک بزنس ایکسپریس کی روانگی معطل۔ مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل، سعودی عرب اور فرانس کی سربراہی میں اقوام متحدہ کانفرنس آج ہوگی۔ متعدد ممالک کی جانب سے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج امریکہ پہنچیں گے۔ وزیر اعظم 26 ستمبر تک امریکہ میں قیام کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات شیڈول۔ خطے سمیت عالمی امن اور سلامتی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں عالمی برادری کی توجہ غزہ کے سنگین بحران کی طرف دلائیں گے۔ خطاب میں کلائمیٹ چینج، دہشت گردی اور اسلاموفوبیا پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے۔ اسرائیل کو سفارتی محاذ پر بڑا دھچکا۔ برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا نے فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیا۔ برطانیہ اب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرتا ہے۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا باضابطہ اعلان۔ کہا، آج فلسطینیوں کے لیے امن اور 2 ریاستی حل کی جانب اہم قدم ہے۔ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا خطے میں امن کی کوشش ہے۔ ہم امن کی امید کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا 2 ریاستی حل کا واحد راستہ ہے۔ کینیڈا فلسطینی ریاست کو اقوام متحدہ اجلاس میں باضابطہ تسلیم کرے گا۔ آسٹریلی وزیر اعظم نے کہا، فلسطین کو تسلیم کرنا انصاف اور امن کا تقاضا ہے۔ فلسطینی عوام ریاستی شناخت حقدار ہیں۔ پرتگال نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا۔ حماس کا برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال کے اقدام کا خیر مقدم۔ بین الاقوامی سطح پر فلسطین کے معاملے پر صورتحال گھمبیر ہو چکی۔ اسرائیل نے فلسطین میں بمباری تیز کر دی۔ صہیونیوں کو نہ روکا تو دنیا میں جنونیت برپا کر دیں گے۔ فلسطینی قوم کی قربانیوں سے ریاست کو تسلیم کرنا اہم نہیں، اسرائیل کا ہاتھ روکنا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی 5 آئینی درخواستوں کا معاملہ۔ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے درخواستوں پر اعتراضات عائد کر دیے۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی آئینی درخواستیں اعتراضات لگا کر واپس کر دیں۔ کہا، درخواست گزار نے واضح نہیں کیا کہ درخواستوں میں کون سا مفاد عامہ کا سوال ہے۔ درخواست گزاروں نے ذاتی رنجش پر آرٹیکل 184(3) کے غیر معمولی دائرۂ کار کے تحت درخواستیں دائر کیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی وکیل کی جانب سے تاریخ مانگنے پر برہم۔ کمپنی رجسٹر کرنے سے متعلق SECP کے خلاف کیس کی سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے۔
سمجھ نہیں آتی وکیل اور ججز کام کیوں نہیں کرنا چاہتے، دل کرتا ہے کورٹ کو ہی جرمانہ کر دوں۔ کیس میں 20 تاریخیں ہو چکی ہیں، عدالت نے وکیل درخواست گزار کی التوا کی استدعا منظور کر لی۔ حیدرآباد سے 1 ارب روپے سے زائد کے اسٹارٹ اپس شروع ہوئے، آئی ٹی کے شعبے میں نوجوانوں کو سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جا رہا ہے، ملک بھر میں 8 انکیوبیشن سینٹرز کام کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ کا حیدرآباد میں NIC کی گریجویشن تقریب سے خطاب۔ چین کے ساتھ انرجی سمیت متعدد سیکٹرز پر بات ہوئی، چین دہا بیجی میں بس مینوفیکچرنگ یونٹ لگانا چاہتا ہے، پیپلز پارٹی کی ترجیح ہے معاشی پہیے کو آگے بڑھایا جائے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی یلو لائن پر زیر تعمیر برج کے دورے پر میڈیا سے گفتگو، زیر تعمیر برج کو سینٹر تاج حیدر کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان، کہا یلو لائن BRT سندھ حکومت کا اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ ہے، کوشش ہے 1 ہفتے میں برج کی تعمیر مکمل کریں، اسی ہفتے خواتین کو EV بائک دینے کا آغاز کریں گے۔ کرتارپور میں سکھ مذہب کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کی 486ویں برسی کی تقریبات کا آخری روز، کیرتن کا مرکزی جلوس دربار ٹرمینل سے 0 لائن تک نکالا گیا، پاکستان سمیت دنیا بھر سے یاتریوں کی تقریبات میں شرکت، دربار انتظامیہ اور حکومت پاکستان کے بہترین انتظامات کی تعریف، بھارتی حکومت کی جانب سے یاتریوں کو برسی کی تقریبات میں شرکت کی اجازت نہ دینے پر افسوس کا اظہار۔ CTD کا پنجاب میں ایکشن، 3 ماہ کے دوران مختلف آپریشن میں 89 دہشت گرد گرفتار، ترجمان CTD کے مطابق لاہور اور راولپنڈی سے 14 فیصل آباد اور بہاولپور سے 7 دہشت گرد پکڑے گئے، جنگ سے 6، ساہیوال 5، گجرات سے 3 اور سرگودا سے 6 دہشت گردوں کو پکڑا گیا۔ اور گجرانوالہ کے مختلف علاقوں میں CCD کے مبینہ مقابلے 4 ڈاکو ہلاک، پولیس کو درجنوں وارداتوں میں مطلوب تھے، فیصل آباد میں بھی جوڑے پل پر مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو مارے گئے۔ چارلی کرک نے نوجوانوں کو کامیابی کا راستہ دکھایا، ملک بھر میں میری انتخابی مہم چلائی، چارلی حق کی بات کرتا تھا اس لیے اسے قتل کیا گیا، 1 سال پہلے امریکہ کی بری حالت تھی، اب مستحکم ہے، دوسرے ممالک نے ٹیرف سے فائدہ اٹھایا اور امیر ہو گئے، شکاگو کو جرائم سے پاک کریں گے، آٹزم کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چارلی کرک کی یاد میں تقریب سے خطاب، امریکی صدر کا چارلی کرک کی خدمات کو خراج تحسین، چارلی کرک کی اہلیہ کا شوہر کے قاتل کو معاف کرنے کا اعلان۔ سیکیورٹی فورسز کا کلاچی ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی سپانسرڈ 7 دہشت گرد جہنم واصل، ہلاک، خبارجیوں میں 2 خودکش بمبار اور 3 افغان باشندے شامل ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ پاکستان افغان عبوری حکومت سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ ISPR وزیر اعظم کا فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی سیکیورٹی فورسز کی بھرپور پذیرائی، کہا قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، خوارجیوں کو کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کیڈٹ کالج پلندری کا دورہ، طلباء اور اساتذہ سے خصوصی نشست، شرکاء کا معرکہ حق میں بھارت کو ذلت آمیز شکست دینے پر افواج پاکستان کو شاندار خراج تحسین پیش، کہا بطور ذمہ دار شہری سوشل میڈیا کی خبروں پر تحقیق لازمی ہے، پاکستان اور کشمیر کو کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ DG ISPR کی گفتگو اور عزم نے ہمارے حوصلوں کو مزید تقویت دی۔
شام میں عام انتخابات 5 اکتوبر کو ہوں گے۔ بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد شام میں پہلے پارلیمانی انتخابات کروانے کا اعلان۔ پارلیمان کی 210 نشستوں میں سے 1/3 نشستوں پر رکن پارلیمان عبوری صدر احمد الشرع مقرر کریں گے۔ شمالی کوریا کی امریکہ کو مشروط بات چیت کی دعوت۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے کہا کہ امریکہ ایٹمی ہتھیاروں سے دستبرداری کا مطالبہ ترک کرے تو بات ہو سکتی ہے۔ شمالی کوریا اپنے ایٹمی ہتھیاروں سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ایٹمی ہتھیار ہمارے دفاع کی ضمانت ہیں۔ انہوں نے کہا صدر ٹرمپ کے ساتھ اچھی یادیں ہیں۔